بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 2، سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو مجھے یاد کرو، میں تمہیں دنیا اور آخرت میں یاد رکھوں گا، یعنی تم کو بہترین بدلہ دوں گا، اور میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 155 تا 157 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ہم کو مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ آیت نمبر 168 169 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، یقین جانو کہ وہ شیطان تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے، وہ تو تم کو گمراہ کرنے کے لیے یہی حکم دے گا کہ تم برائی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 172 173 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو، اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو اور ان حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ کھا لے، جبکہ اس کا مقصد نہ ذلت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، یعنی اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے، لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اور کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد میں روزوں کی قضا پوری کر لے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 186 میں اللہ کا فرمان ہے، اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالی یہ نصیحت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ۔